فهو خير لكم وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة ما لم يخترقها، أو كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن شهر رمضان شهر أمتي، أو كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم حاضرین، عزیز بزرگوں اور بھائیوں، آج 7 مارچ 2025 6 رمضان المبارک 1446 ہجری کا یہ جمعہ المبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نصیب فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کی قدر نصیب فرمائے، اس کی اہمیت اور عظمت قائم رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رمضان شریف یہ ایسا مہینہ ہے جو مسلمانوں کو اجتماعی ذمہ داریاں یاد دلاتا ہے کہ مسلمانوں میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی اہلیت اور صلاحیت پیدا ہو، کیونکہ بے صلاحیت طبقہ وہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ جس کے اندر کوئی صلاحیت نہ ہو اسے کوئی نہیں منہ لگاتا، اسے کوئی ہاتھ نہیں لگاتا۔ جس چیز میں کوئی کوالٹی ہوتی ہے، کوئی صفت ہوتی ہے، اسی کو گھر لے کر آتے۔ اب گندا سڑا ہوا پھل کوئی گھر نہیں لاتا، ٹوٹا ہوا برتن کوئی آدمی اپنے گھر نہیں لاتا، خراب گاڑی پر ہم نہیں بیٹھتے، اجڑے ہوئے ویران گھر میں ہم رات قیام نہیں کرتے، کیونکہ ان سب میں کوئی خصوصیت نہیں، کوئی صفت نہیں، کوئی کوالٹی نہیں، کوئی ان کے اندر کمال نہیں۔ اب انسان یہ دنیا میں آیا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ثم رددناه اسفل سافلین، دنیا میں ہم نے انسان کو نیچے سے نیچے پھینک دیا، انسان کو ہم نے دنیا میں نیچے پھینک دیا۔
اب یہ انسان دنیا میں خواہشات میں مبتلا ہو کر نیچے گر گیا، یہ انسان اسفل سافلین، یہ نیچے سے نیچے اتر گیا، آسمانوں کی مخلوق، اور دنیا میں آیا تو اس کے نیچے جانا ہے۔ اگر خواہشات پر، اپنے کرتوتوں پر رہا تو یہ نیچے چلا جائے گا، یہ ہر چیز سے نیچے ہو جائے گا، جانوروں سے بھی نیچے ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن حکیم نے بے صلاحیت انسانوں کے بارے میں ہمیں بتایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی صلاحیتیں مر گئی، ختم ہو گئی، انسانی صلاحیتیں۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، فرمایا تمہارے دل سخت ہو گئے۔ اب دلوں کی سختی یہ انسان کی کوالٹی گرا دیتی۔ اب دل نرم ہوگا تو یہ اللہ کی نگاہ میں عزت پائے گا۔ نرم دل والے لوگ وہ اللہ کو پسند ہے۔ اب یہود پر کیوں عذاب آئے؟ قرآن کہتا ہے ان کے دل سخت ہو گئے۔ وَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، وہ ایسے سخت ہیں جیسے پتھر۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور میں پتھر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن پتھروں سے پانی پھوٹ پڑتا ہے۔ اب کچھ پتھر بھی وہ ہوتے ہیں جن سے پانی نکلتا ہے، مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے، اور یہ بے صلاحیت انسان یہ اپنی صلاحیت کو اتنا مار لیتا ہے غلط ماحول کی وجہ سے، اس کی صلاحیت مرتی ہے، اس پر تباہی اور بربادی آتی ہے۔ اور فرمایا پتھروں میں سے تو کچھ پتھر وہ بھی ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور اگر ایک پتھر ایسا بھی ہے جو اللہ کے خوف سے اپنی جگہ سے گر جاتا ہے، نیچے آ جاتا ہے، لوگ اس کو اٹھا کر اپنی دیوار بنا لیتے ہیں، بنیاد میں ڈال لیتے ہیں، اپنے کام میں لگا لیتے ہیں۔ یہ بے صلاحیت انسان ایسا ہے، یہ کسی انسان کے، کسی مخلوق کے کام آنے کے لیے اس کے اندر کوئی طاقت، صلاحیت ہی کوئی نہیں۔ یہ اتنا بگڑا ہوا ہے، یہ اتنا بے صلاحیت ہو گیا۔ اس لیے فرمایا اب یہ کچھ پتھر تو یہ ہیں کہ جن سے تھوڑا سا پانی نکلتا ہے، کچھ پتھر اپنی جگہ سے گر جاتے ہیں، اور کچھ پتھر وہ ہیں لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، جن سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کو مشکل پیش آئی، جنگل میں زندگی بسر کر رہے ہیں، فرعون کی غلامی سے آزادی حاصل کر کے۔ اب جنگل میں پانی کی ضرورت، وادی یتیم میں پانی کہاں سے لائیں؟ وہ آ کر موسیٰ علیہ السلام سے اپنا مسئلہ پیش کرتے ہیں کہ اے اللہ کے پیغمبر، ہم آپ کی رہنمائی میں فرعون کی غلامی سے نکلے، آپ کی رہنمائی میں ہمیں اپنی اصلیت پتہ چلی، آپ کی رہنمائی سے ہمیں اپنی حیثیت پتہ چلی، آپ کی رہنمائی سے ہمیں جانوروں سے انسان ہونا پتہ چلا، آپ کی رہنمائی سے ہم نے اپنی عقل کا استعمال شروع کیا، آپ کی رہنمائی سے ہم نے اپنی ان صلاحیتوں کا استعمال کر کے صدیوں کی غلامی، فرعون کی پستی جو اس نے ہماری اوپر مسلط کی نکل آئے، اب یہاں ہے، اب زندگی پانی کے بغیر نہیں، پانی ہے نہیں، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، قرآن یہ سمجھاتا ہے انسان وہ کتنی طاقتور چیز ہے اگر اس کی صلاحیت بیدار ہو جائے، اس کی طاقتیں جاگ جائیں، اس کی سوئی ہوئی طاقتوں کو جگانا ہے، اس کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو ابھارنا ہے، اس کے اندر کی قوتوں کو آپس میں رابطہ اور رشتہ
طاقتوں کا وہ آپس میں بحال کرنا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ اب جب تک چیزوں کے رشتے تعلق آپس میں بحال نہ ہوں تو وہ چیزیں کام کے قابل نہیں ہوتی۔ ایک چیز اکیلے پڑی رہے تو وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ جب آپ اس کو جوڑتے ہیں، دانا اوپر پڑا ہوا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جب آپ اس کو زمین میں ڈالتے ہیں، پھر اس کو پانی دیتے ہیں، پھر اس کو زمین کی حرارت ملتی ہے، پھر سورج کی حرارت ملتی ہے، اب دانے کی طاقت نکلتی ہے۔ اس بیج کے اندر کی کوالٹی کا پتہ چلتا ہے، وہاں سے وہ درخت بنتا ہے۔ درخت کے ساتھ تناور طاقتور درخت بنتا ہے، اور پھر اس میں پھل آتے ہیں، پھول لگتے ہیں، پتے نکلتے ہیں، ٹہنیاں بنتی ہیں۔ اب ایک درخت کے کتنے کمالات ظاہر ہو گئے۔ اب پتوں سے الگ فائدہ ہے، اور ٹہنیوں کا الگ فائدہ ہے، پھولوں کا الگ فائدہ ہے، اور پھل پیدا ہوتے ہیں تو پھل کا الگ فائدہ ہے، پھر پھل کے اندر کتنی چیزیں ہیں اس کے الگ فائدے ہیں۔ اب ایک دانہ اگر اوپر رہتا، اس کو اگر زمین میں نہ دبایا جاتا، اس کو ماحول سے نہ گزارا جاتا، وہ اوپر ہی اوپر رہتا تو وہ کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، اس کی زندگی نہیں بن سکتی۔ اب وہ اندر گیا زمین کے اندر، کومپل بنا، تو انسان اپنی صلاحیت پر اس پر لگاتا ہے، نگرانی کرتا ہے، پانی دیتا ہے، گوڈی کرتا ہے۔ اب وہ درخت انسان کی محنت سے اس کی صلاحیتیں نکھرنا شروع ہوتی ہیں، نئی طاقتیں نکلتی ہیں اس کی۔ اب وہ درخت طاقتور بن کر پھر ہواؤں کا مقابلہ کرتا ہے، وہ طاقتور بن کر طوفانوں کا مقابلہ کرتا ہے، وہ طاقتور بن کر وہ دنیا میں انسانوں کو سایہ دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کی صلاحیتوں کا اظہار۔ انسان، قرآن کہتا ہے تم سے تو پتھروں سے زیادہ تمہاری صلاحیت ہونی چاہیے، حیوانوں سے زیادہ تمہاری صلاحیت ہونی چاہیے، لیکن صلاحیتیں انسان کی کون پیدا کرے گا؟ پیدا تو اللہ نے کر دی۔ اب اس کا استعمال کیسے آئے گا انسان کی صلاحیتوں کا؟ یہ تو اندر ہے، چھپی ہوئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ رکھا کہ انسان کی سوئی ہوئی قوتوں کو بیدار کیا جائے، اسے جگایا جائے، اسے ہلایا جائے، اس کے اندر تبدیلی پیدا کی جائے، اس کے اندر کا انقلاب پیدا کیا جائے۔ اب روزہ کیا ہے، رمضان کیا ہے؟ یہ انسان کی قوتوں کو، طاقتوں کو، یہ انسان کو طاقتور بنا کر ہر چیز کے اوپر حاوی کرتا ہے۔ اس لیے انسان کی صلاحیتیں نکھرتی ہیں روزے کی وجہ سے، رمضان کی وجہ سے۔ اب انسان کی ان صلاحیتوں کو کوالٹیز میں تبدیل کرنا، صفات میں تبدیل کرنا، نفع میں تبدیل کرنا، یہ شریعت نے میکانزم بنا دیا، عملی نظام بنا دیا۔ اب ہر آدمی کو کہا جاتا کہ تم اپنی طریقہ کار پر اپنی صلاحیتیں پیدا کر، وہ نہیں کر سکتا، اس کو پتہ ہی نہیں۔ اس لیے انسان اپنی صلاحیتوں کے پیدا کرنے میں، یہ دنیا میں یہ خود بخود نہیں آیا، یہ اللہ کے فیصلے سے آیا۔ انسان، ہر انسان کا وجود یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا ارادہ ہے۔ آج ہم اللہ کا ارادہ نہیں سمجھتے، اسی طرح انسان میں انسان اللہ کا ارادہ ہے۔ اب انسان کے اندر بھی پھر ارادہ ہے، اس کے اندر کی نیت ہے۔ اب اس کے اندر کا ارادہ یہ دل کی قوت کا نام ہے۔ اب دل، اس کے دل میں ارادہ اور نیت پیدا ہوتی ہے۔ اب دل انسان کا کتنا کمال کی چیز ہے، اللہ نے اس کے اندر پیدا کر دی۔ اب دل کے اندر اس کے ارادہ پیدا ہو، کون سا ارادہ پیدا ہو؟ اب کئی قسم کے ارادے ہیں۔ اب قرآن کہتا ہے ارادے میں، نیت میں اللہ کی ذات کی مرضی کو لے کر آؤ، اللہ کی مرضی والا ارادہ چلے گا اور کوئی ارادہ نہیں چلے گا۔ انسان کی قیمت اس کے ارادے سے پیدا ہوتی ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے انسان کی قیمت اس کے ارادے میں ہے، اس کی نیت میں ہے۔
ابراہیم علیہ السلام کی نیت کتنی اونچی ہے، وہ اپنی نیت اور ارادے اور ان قوتوں کی بنیاد پر وہ خلیل اللہ بن گئے، محمد الرسول اللہ۔ ان کی نیت اور ارادے کتنے بلند ہیں، کتنے اونچے ہیں کہ اللہ کے ہر حکم کو اللہ کے پیغمبر نے اپنے ارادے کو اللہ کے ہر حکم کے ساتھ جوڑ دیا۔ ایک اللہ والے تھے اولیاء اللہ میں سے، ان سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے، تمہارا کیا شان ہے، تمہاری کیا حیثیت ہے، تمہارا کیا مقام ہے؟ انہوں نے کہا اس کی حیثیت پوچھتے ہو، اس کی شان پوچھتے ہو، اس کا مقام پوچھتے ہو، جس کے ارادے سے دنیا چلتی ہے، سورج چاند نکلتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں۔ انہوں نے کہا وہ تو اللہ کے ارادے سے چلتی ہیں، آپ کے ارادے سے کہاں چلتی ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے اللہ سے دوستی کرنی، جو اللہ کا ارادہ وہ میرا ارادہ۔ جی ہمارے ارادے میں اور اللہ کے ارادے میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہو گئے دونوں۔ تو اب میں اللہ کا ارادہ بن گیا، جو اللہ چاہتا ہے میں بھی وہی چاہتا ہوں، میں بھی وہی چاہتا ہوں جو اللہ چاہتا ہے۔ اب اللہ کی چاہت کا پتہ کہاں سے چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ دنیا میں سمجھانے کے لیے اللہ والے عملی مثالیں بھی دیتے ہیں۔ ایک دفعہ امام اعظم ابو حنیفہ کے اجلہ شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بادشاہ نے بلوایا کہ ایک آدمی آیا ہے، وہ آ کر سوالات کرتا ہے، ہمارے پاس اس کے سوالوں کا جواب نہیں، آپ اس کے سوالوں کا جواب دے دیں، اس کی ذہنی اور عقلی قوتوں کو اطمینان مل جائے، اس کے ذہن میں انتشار، اس کی عقل میں انتشار، اس میں شبہ شک ہے، اس لیے وہ اس میں قرار نہیں، اطمینان نہیں کہ وہ ترقی کر سکے۔ آپ کا علم، آپ کا یقین، آپ کے دلائل، آپ کے تجربات اس کو مطمئن کر دیں گے، اس کے شک شبے دور ہو جائیں گے۔ اب اس نے سوال کیے، تو سوال میں سے پہلا سوال اس کا یہ تھا کہ زمین کا وسط کہاں ہے، درمیان کہاں ہے؟ ان کے پاس اپنی لاٹھی تھی، وہیں بادشاہ کے دربار میں انہوں نے گاڑ دی۔ انہوں نے کہا یہی زمین کا وسط ہے، اب تو اس چاروں طرف جا کے زمین پہ آماش کر کے آ، کم نکلے کہ میں ذمہ دار ہوں۔ اب یہ فضول قسم کا سوال ہے، فضول قسم کے سوال کا جواب بھی پھر ایسا ہی ہوتا ہے جی۔ تو انہوں نے کہا یہ زمین کا وسط ہے، اب نہ نکلے تو میں ذمہ دار ہوں، اب پیمائش کر، مشرق بھی جا، مغرب بھی جا، شمال بھی جا، جنوب بھی جا، فیتا لے کر پیمائش کرتا جا، پہلے مشرق میں، پھر 50 سال بعد آنا، پھر مغرب میں، پھر شمال میں، پھر جنوب میں، اگر کم نکل ہے تو میں قصوروار ہوں، ذمہ دار ہوں۔ یہ زمین کا وسط۔ اب کسی کو کیسے سمجھایا جا سکتا ہے؟ اس نے سمجھ لیا کہ یہ میرا قصور ہے، یہ میری غلطی ہے، یہ کہ میں نے سوال ہی صحیح نہیں کیا۔ یہ بھی انسان کی کوالٹی کی کمی ہے، صفت کی کمی ہے، وہ غلط سوال کرتا ہے جس کا زندگی سے کوئی تعلق ہی کوئی نہیں۔ پھر دوسرا سوال اس نے کیا کہ یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ اس نے جنوں کو آگ سے پیدا کیا ہے، اور آگ سے پیدا کرنے کے بعد اگر جن مجرم بن جائیں ان کو سزا دے گا تو جہنم میں ڈالے گا، تو جہنم میں ان کو سزا ملے گی آگ کی، تو ان کو کیا اس سے نقصان ہوگا؟ آگ میں جائے گی تو اس کو تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ اب انہوں نے وہ ڈھیلا وہاں سے اٹھایا اور زور سے اس کے سینے پر مارا۔ اب اس کو لگا تو اس نے کہا یہ عجیب بات ہے، میں سوال کر رہا ہوں آپ ڈھیلا مار رہے ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے تو جواب دیا۔ انہوں نے کہا یہ عجیب جواب ہے۔ انہوں نے کہا جو سوال تھا اسی کا جواب ہے۔ تو کہتا ہے کہ جن آگ میں جائیں گے تو انہیں کیا سزا ہوگی، کیا تکلیف ہوگی؟ یہ مٹی میں نے اٹھائی ہے، مٹی کو مارا جی۔ تو کہتا ہے تکلیف ہوئی ہے، تجھے تکلیف ہوئی ہے، اسی طرح جنوں کو بھی تکلیف ہوگی۔ اب تجھے پریکٹیکل پتہ چل گیا تکلیف ہوتی ہے، مٹی کو مارو تو تکلیف ہوتی ہے۔ اب اس کو سمجھ آ گئی یہ بھی میرا خیال غلط تھا،
پھر اس نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے اس وقت؟ میں بچے نیچے سے کرسی لا دے ماجد صاحب کو کرسی اٹھا گیا نیچے سے. اب اللہ تعالیٰ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ اس کا عمل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ اور وہ اوپر سٹیج پر ممبر پر بیٹھا ہوا تھا. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سوال کا جواب یہاں نہیں، تو ادھر نیچے آ جا، میں ممبر پر جاؤں گا تجھے بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے، کیا چاہتا ہے. تو اب وہاں گئے، انہوں نے کہا اللہ یہ کر رہا ہے کہ تجھے اوپر سے نیچے اتار دیا، مجھے اوپر کھڑا کر دیا ہے. آج مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. اب اللہ کیا چاہتا ہے؟ ان کو اونچا کرے، یہ نیچے جانے کے لیے تیار ہے، اوپر جانے کے لیے تیار نہیں، بلندی کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں. مسلمان کوالٹی پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں، وقت دینے کے لیے تیار نہیں. اب یہ کوالٹی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ درخت ایک دن میں نہیں بنتا، اس کو ٹائم لگتا ہے. آج ہم پورا مہینہ رمضان کا اس کے سارے اعمال پابندی کے ساتھ نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مرضی کے مطابق کام کرے. 20 رکعت تراویح کی نماز بھی پابندی کے ساتھ پڑھ سکتے جی. کوئی ایک ٹانگ ادھر کرتا ہے، کوئی دوسری ٹانگ ادھر کرتا ہے، کوئی پیچھے بیٹھا رہتا ہے جی. اتنا صبر بھی نہیں، اتنا ضبط نہیں، اتنا کنٹرول نہیں، اتنی صلاحیت اور طاقت نہیں کہ ایک مہینہ مسلسل رات کو 1 گھنٹہ وقفے کے ساتھ ہم 4 تراویح پڑھتے ہیں. اب تراویح کی نماز وہ ہم کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، اتنا صبر اور استقامت نہیں. تو دنیا میں جس کے اندر صبر اور استقامت نہ ہو وہ کیسے ترقی کرے گا؟ وہ کیسے میدانوں میں کھڑا رہے گا؟ یہ رمضان کا مہینہ یہ امت مسلمہ کے اندر بحیثیت امت کے کوالٹی پیدا کرنے کے لیے آیا. اور سب سے بڑی پہلی کوالٹی کیا ہے؟ انسان کی خواہشات یہ اس کے اپنے تابع ہوں، کسی اور کے تابع نہ ہوں. اس کی ساری خواہشات اس کے اپنے کنٹرول میں ہوں، اور اس کا اپنا کنٹرول یہ اللہ کے کنٹرول میں ہو. یہ صرف اتنی سی بات ہے. بس انسان کی بہت ساری خواہشات ہیں. خواہشات ہونا یہ عیب کی بات نہیں ہے، انسان کی خواہش نہ ہو. آپ کی خواہش ہے بڑے بلڈنگ بن جائے، ضرور رکھیے خواہش. آپ کی خواہش ہے آپ کے پاس بڑی گاڑی ہونی چاہیے آپ کے پاس جی، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کی خواہش ہونی چاہیے. آپ کہتے ہیں میں مرغ کھاؤں، میں فلاں چیز کھاؤں، ضرور کھائیں. لیکن اللہ نے دنیا میں خواہشات کی تکمیل کا راستہ وہ محنت کا جدوجہد کا رکھا ہے. اور یہ ترقی کر کے انسان جب جنت میں جائے گا تو پھر اس کی خواہشات اس کے فیصلے اور ارادے سے وجود میں آ جائیں گی. اب جنت میں خواہش کرے گا وہ چیز وجود میں آ جائے گی، لیکن یہاں خواہش کرے گا وجود میں نہیں آئے گی، عمل کرنا پڑے گا. اب دنیا کو اللہ نے کس چیز کے ساتھ جوڑا ہے؟ عمل کے ساتھ جوڑا ہے، محنت کے ساتھ جوڑا ہے، جدوجہد کے ساتھ جوڑا ہے. روزہ بھی ایک محنت ہے، رمضان میں قرآن پڑھنا ہے، اپنے آپ کو قرآن کے علم پر لگانا ہے، یہ بھی ایک محنت ہے. ایک اسٹوڈنٹ کتنی محنت کرتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے تو اس کو 15 سال 20 سال لگانے پڑتے ہیں، انجینئر کو لگانے پڑتے ہیں. ایک عالم دین بنتا ہے تو 16 سال اس کو لگانے پڑتے ہیں جی. اپنی محنت اور جدوجہد کرنی پڑتی ہے. ایک تاجر کو تجارت کے گر کب آتے ہیں؟ جب وہ مسلسل وہاں محنت کرتا ہے، دکان پر بیٹھتا ہے، لوگوں سے بات چیت کرتا ہے، تجربات آتے ہیں. اس لیے اسلام یہ رمضان کا مہینہ یہ عمل کا مہینہ ہے، جدوجہد کا مہینہ ہے، کچھ کرنے کا مہینہ ہے، خواہشات کو اپنے کنٹرول کرنے کا مہینہ ہے. یہ رمضان المبارک یہ امت کی تربیت ہے کہ جو امت بن جائے، انسان بن جائے، انسان فرشتوں سے بھی آگے نکل جائے، انسان دنیا کی ساری طاقتوں کا یہ محور اور مرکز بن جائے، ہر قوت اور طاقت اس کے کنٹرول میں آ جائے. اب یہ اللہ چاہتے ہیں، لیکن بندہ بھی یہ ساری قوتوں کے اوپر حاوی ہو جائے. یہ رمضان کی تربیت سے ہوگا، یہ ہر چیز پر حاوی ہو جائے.
کوئی اسے شکست نہ دے سکے۔ خواہش کی بنیاد پر شیطان اس کی خواہش پیدا کرتا ہے، پھر اسے اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا جب ایک انسان اپنی جذبات اور اپنی خواہش کو کنٹرول نہیں کرتا تو وہ شیطان کے کنٹرول میں چلا جاتا ہے۔ اب شیطان انسان کو غصہ دلاتا ہے تو فرمایا غصے والے آدمی کی غصے کے وقت میں لگام شیطان کے پاس ہوتی ہے، غصے کے وقت فیصلہ نہ کیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا قاضی بنا کر رسول اللہ نے بھیجا اور ان کو وصیت فرمائی، فرمایا لا تقضی بین اثنین وانت غضبان، کبھی بھی دو آدمیوں کے درمیان غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرنا، کیونکہ غصے کی حالت میں انسان کی خواہش اس کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتی، اس کا ارادہ اپنا نہیں ہوتا، اس کو وہ بڑکایا ہوا ہوتا ہے، وہ جو کام کرے گا وہ غلط فیصلہ کرے گا اور غلط فیصلے کا غلط نتیجہ نکلے گا۔ اب دیکھو خواہشات کو کنٹرول کر کے ٹھنڈے دل و دماغ سے فیصلہ کرے تو قوم ترقی کرے گی، گھر ترقی کرے گا، رشتے ترقی کریں گے، انسان ترقی کرے گا، ملک ترقی کرے گا۔ صحابہ کرام کے اندر کیا کمال تھا، انہوں نے اپنی ساری خواہشات پیغمبر کے ارادے میں دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی آدمی غلط کرتا ہے ان کو اتنا غصہ آتا ہے تلوار لے کر ان کی گردن کاٹ دوں میں، لیکن مجلس میں بیٹھے ہوئے غصہ آتا ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ اضربوا عنقہ، اللہ کے رسول اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کو سبق سکھاؤں۔ طاقت کا استعمال، حضرت عمر اپنی طاقت کا استعمال نبوت کے علم کی روشنی میں کرنے کے عادی ہو گئے، کوئی کام خود نہیں کرتے، پیغمبر کی نگرانی میں کرتے ہیں۔ آج ہم کس کی نگرانی میں کام کرتے ہیں کسی کا کوئی پتہ نہیں، بچے کے اوپر ماں باپ کی نگرانی نہیں، ماں باپ کے اوپر قرآن کی نگرانی نہیں، ماں باپ کے اوپر مسجد کی نگرانی نہیں، مسجد میں آتا ہی نہیں، صرف رمضان میں آتے ہیں سارا سال چھٹی، اور جمعے میں آتے ہیں سارا ہفتہ چھٹی۔ اب مسجد کیا کرتی ہے، یہ مسجد انسان کو اپنا کنٹرول سکھاتی ہے۔ مسجد میں سب میں آ کر بیٹھتے ہیں تو اپنے وقت پر اپنے اپنے کام کرتے ہیں، یہ ٹریننگ، یہ تربیت ہے، یہ کمال ہے، علم کا کمال، عمل کا کمال، ڈسپلن کا کمال، نظم کا کمال، اپنی ہر چیز کو صحیح وقت پر استعمال کرنا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت نماز میں خشوع کیسے پیدا ہوتا ہے؟ فرمایا سنت عمل کے مطابق نماز پڑھنی شروع کر دو، نماز میں فرائض کا، نماز میں واجبات کا، نماز میں سنتوں کا دھیان رکھ کر عمل کرو، نماز خشوع والی ہوگی، اصلی نماز ہوگی۔ آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے کیا کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، ہمیں بتایا پہلے کیا کرنا ہے، پھر کیا کرنا ہے۔ نماز یہ سارے کام سکھاتی ہے۔ روزانہ ایک آدمی شریعت کے علم کے مطابق نماز پڑھے، اسے زندگی کے سارے کام ترتیب سے کرنے کا طریقہ آ جائے گا۔ آج مسلمان سارے کام کرتے ہیں لیکن بے طریقے کرتے ہیں، بے ترتیب سے کرتے ہیں۔ اب کوئی آدمی وضو بعد میں کرے، ایک آدمی وہ کر رہا تھا سجدہ صاحب کر رہا تھا نماز کے بعد، تو کسی نے بعد اسے پوچھ لیا کسی علم والے نے کہ یہ آپ نے سجدہ صاحب کیوں کیا ہے؟ کہتے ہیں میں وضو کرنا بھول گیا تھا اس لیے سجدہ صاحب کر لیا۔ جی اب اگر وضو کرنا بھول گیا ہے تو سجدہ صاحب سے تو وضو نہیں ہوتا، وضو تو وضو کرنے سے ہوتا ہے۔ اب اس نے سمجھا نماز کی ہر کمی کو سجدہ صاحب سے پورا کرنا ہے، اور آج مسلمان اپنی ہر کمی کو اپنی مرضی سے پورا کرنا چاہتے ہیں، نہ اللہ سے پوچھتے ہیں، نہ رسول سے پوچھتے ہیں، نہ قرآن سے پوچھتے ہیں، نہ حدیث سے پوچھتے ہیں، نہ ابو بکر صدیق کی سیرت سے پوچھتے ہیں، نہ عمر بن الخطاب کی سیرت سے پوچھتے ہیں، نہ حضرت عثمان کی سیرت اور عمل سے پوچھتے ہیں، نہ علی المرتضیٰ کی سیرت سے پوچھتے ہیں، نہ صحابہ کرام کی سیرت سے پوچھتے ہیں، نہ تابعین کی سیرت سے پوچھتے ہیں، نہ ائمہ مجتہدین۔ امام اعظم ابو حنیفہ بھی خود ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی بھی، ہر آدمی خود ہے، اپنی مرضی سے سارے فیصلے کرتا جا رہا ہے، اپنے فیصلے بھی کر رہا ہے، امت کے فیصلے بھی کر رہا ہے، بچوں کے فیصلے بھی کر رہا ہے۔ نہ قرآن پڑھا ہے، نہ حدیث پڑھی ہے، نہ تاریخ پڑھی ہے، نہ فقہ پڑھی ہے، نہ قرآن کا درس سنا ہے، اول سے آخر کا کچھ بھی نہیں پتا۔
آج جنگل ہے، جنگل مسلمان جنگل ہے، خود رو ہے، کوئی پتہ نہیں کیسے اگ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا بولنا ہے، کس وقت بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، کوئی پتہ نہیں۔ روزہ آ کر، رمضان آ کر یہ ہمیں سمجھاتا ہے زبان کا استعمال کیسے ہے، آنکھ کا استعمال کیسے ہے، ہاتھ کا استعمال کیسے ہے، کھانے کا استعمال کیسے ہے، رات کا وقت کی کیا قیمت ہے، دن کے وقت کی کیا قیمت ہے۔ جو آدمی سحری کو روزہ رکھنے کا عادی ہے اور سحری اٹھ کر ٹائم پر نہ اٹھے، سویا رہے اور بھوکا روزہ رکھے، اسے پتہ کرو سحری کے وقت کی کیا قیمت ہے۔ سارا دن اسے پتہ چلتا ہے 15 منٹ پہلے جاگ جانا چاہیے، لیکن ہم 15 منٹ پہلے نہیں جاگتے، آدھا گھنٹہ پہلے نہیں جاگتے۔ یہ غفلت ہے، یہ جسمانی سستی ہے۔ آج مسلمان سستیوں کا شکار ہو کر ساری چیزیں ہم نے دوسروں کو دے دی ہیں، اپنا ارادہ بھی، اپنا اختیار بھی، اپنی نسل بھی، اپنی بازار بھی، اپنے گندم بھی، اپنی قیمت بھی، ہر چیز کی قیمت دوسرے لگاتے ہیں۔ آج پاکستان کا حال کیا ہے، سعودی عرب کا حال کیا ہے، مسلمان ملکوں کا حال کیا ہے، ان سب کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ جی شیطان کرتے ہیں، دنیا کے شیطان، انسانوں کو قتل کرنے والے، تباہ کرنے والے، جنہوں نے انسانوں کو اجاڑ دیا، لاکھوں انسانوں کو قتل کیا، ان ظالموں کے ہاتھ میں اپنے ملک، اپنے وطن، ہر چیز کی لگام ان کے ہاتھ میں دے دی۔ روزہ رکھ کر انسان کو کیا پیغام ملتا ہے؟ فرمایا میرے بندے روزہ رکھ کر تو اپنے ارادے کو اپنے کنٹرول میں کر، اور پھر اپنے ارادے کو میرے ارادے کے ساتھ، میرے حکم کے ساتھ ملا کر چلا۔ ذرا اپنا رشتہ اور رابطہ بدل۔ تو نے رابطہ، اپنا رشتہ نیچے والوں کے ساتھ کر لیا، نیچے والوں کے ساتھ کرے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی درخت پر چڑھ گیا، اب وہ نیچے نہیں اتر سکتا تھا، وہ تلاش کرتے رہے نیچے کیسے اتاریں۔ ایک عقل مند آدمی کو لے کر آئے، اس کو کہا کہ ہم تو بڑا آسان طریقہ ہے نیچے اتارنے کا۔ فرمایا اس نے تعلیم دی، رہنمائی دی، اس کے کمر میں رسی باندھو اور دوسروں کو کہا زور سے نیچے کھینچو۔ اب نیچے کھینچی، وہ آیا تو مر گیا۔ اس نے کہا اس کے مقدر میں مرنا تھا، وگرنہ ہم کنویں میں گرے ہوئے کو اسی طرح نکالتے ہیں۔ اب کنویں میں گرے ہوئے کو کیسے نکالنا ہے اور درخت پر چڑھے ہوئے کو کیسے اتارنا ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں۔ آج پوری امت اسی طرح کر رہی ہے، ہر سمجھدار ہے، ہر لیڈر ہے، اور وہ پڑھا لکھا ہے اور وہ بول رہا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں میں کیا بول رہا ہوں۔ زندگی کی ترتیب پتہ ہی کوئی نہیں، اس کو زندگی کا آغاز کہاں سے، زندگی کے درمیان کہاں، زندگی کا اختتام کیا ہے، اس وقت اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، دوائی کی ضرورت ہے، کلمے کی ضرورت ہے، نماز کی ضرورت ہے، روزے کی ضرورت ہے، قرآن کب کھولنا ہے اس کی کب ضرورت ہے۔ آج کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ کیوں پتہ نہیں ہے؟ یہ کس کا؟ سب قصوروار ہیں ہم، میرے سمیت سب لوگ قصوروار ہیں۔ رمضان میں اپنے قصور کا اعتراف کریں، یہ استغفار کا مہینہ ہے۔ اللہ ہم سے بڑے قصور ہوئے ہیں، تیری ذات کے حق میں، تیرے نبی کے حق میں، تیرے قرآن کے حق میں، تیرے پاک گھروں کے حق میں، تیرے دین کے حق میں، تیرے حکموں کے حق میں ہم نے قصور کیے ہوئے، ہم نے غلطیاں کی ہوئی ہیں۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہماری عقل میں قرآن آ جائے، ہمارے دلوں میں ایمان آ جائے، ہماری زبانوں پر کلمہ آ جائے، ہماری زبانوں پر استغفار آ جائے، ہمارے دلوں میں تیری عظمت و جلال آ جائے، ہمارے دلوں میں قلوب میں تیرا قرآن بھر جائے، اس کا علم آ جائے، تیرے پیغمبر کی حکمت آ جائے۔ ہم تو یوں کرتے ہیں، اللہ ہمیں ترتیب بتائی ہوئی ہے کیسے انسانوں کو پستیوں سے نکالنا ہے۔ امام الانبیاء نے، صحابہ کرام نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو گمراہیوں سے نکال کر دنیا کے کمال تک پہنچا دی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریشم کے کپڑے میں ناک صاف کر رہے ہیں، کہتے ہیں ابو ہریرہ کی کیا شان ہے، آج یتمخط فی القطان، ریشم کے کپڑے سے ناک صاف کرتا ہے، ہمیں تو بکریاں چرانا نہیں آتی تھی، ہمیں تو استنجا کرنا نہیں آتا تھا۔ یہ تو رسول اللہ کا کمال ہے، یہ تو دین کا کمال ہے، یہ تو قرآن کا کمال ہے۔ دنیا میں فاتح بنا دیا۔ الحمدللہ الذی جعل للدین قیاما، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے امام الانبیاء کی زندگی کی بنیاد پر دین کو کھڑا کر دیا۔ اس دین نے ہمیں کھڑا کر دیا۔ وجعل ابا ہریرہ اماما، اور ابو ہریرہ کو امام بنا دیا، قوموں کا رہنما بنا دیا، قوموں کا قائد بنا دیا۔ صلاحیتیں پیدا کرتا ہے رمضان کا مہینہ۔ اللہ ہمیں اپنی خواہشات کو
اپنے تابع کر کے، اپنے ارادے کے تابع کر کے، اپنے ارادے کو اللہ کے علم کے تابع کر کے، اللہ کے قانون کے تابع کر کے ہمیں طاقتور بنا دے۔ آج ہم دنیا میں سب سے زیادہ کمزور ہیں، جو آتا ہے ہمیں رون کے جاتا ہے۔ کیوں رون کے جاتا ہے؟ ہم اتنے پست ہو گئے، دنیا کی ہر طاقت مسلمانوں کو رون کے جائے، کیوں رون کے جائے؟ اس لیے ہم نے اپنا ارادہ نہیں بدلا۔ یہ رمضان کا مہینہ ارادہ بدلنے کا حکم دیتا ہے۔ آج تاجر رول رہے، جو غلط فیصلہ ہوتا ہے ان کے اوپر نافذ۔ آج کسان رول رہے، جو فیصلہ غلط ہوتا ہے ان کے اوپر نافذ ہوتا ہے، ان کی تباہی بربادی ہوتی ہے۔ آج ہماری نسلیں رول رہی ہیں دنیا میں، بھیک مانگ رہے ہیں ہمیں نوکر رکھ لو۔ پوری دنیا میں مسلمان نوجوان، پاکستانی نوجوان دنیا کے لوگوں کے قدموں پر بھیک مانگتا ہے اپنی ملازمت کی، اپنے ملک اور وطن کو چھوڑ کر، اور یہاں کوئی علم اور ارادہ اور عمل کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے کہ اپنے وطن میں کوئی اپنا ارادہ پیدا کر لیں۔ قرآن سیکھیں، دین سیکھیں، مسجد میں آ کر رمضان کی راتوں میں کھڑے ہو کر تراویح کی نماز پڑھیں، کوئی محنت کر کے دکھائیں۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کون کون کھڑا ہے۔ سارے جا کر سوئے ہوئے۔ رات کو ہم نے دیکھا ہمارے نوجوان رات 12 بجے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ وہ کرکٹ کھیل سکتے ہیں لیکن اس میں انہیں یہ کسی نے شعور نہیں دیا مسجد میں 1 گھنٹہ یہاں بھی گزار لو، پھر بے شک ساری رات کرکٹ کھیلو، ہم منع نہیں کرتے ہیں، لیکن مسجد کے نظام کو توڑ کر ہم کرکٹ کھیلتے ہیں اور ان کو کوئی رہنمائی دینے والا نہیں، ان کو کوئی یہ سبق سمجھانے والا نہیں۔ پیار اور محبت سے ہم ڈانٹ کر سارے چلے جاتے ہیں، پیار اور محبت سے انہیں کھڑا کر دیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے دے، وہ پیار مل جائے، وہ علم مل جائے، وہ اخلاق مل جائیں، وہ قرآن کا شعور مل جائے، روزی کی نیت اور ارادہ مل جائے، اللہ کی برکتیں مل جائیں۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔